جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں غیر صحیح افعال، ٹھیک ہے جی، ان ساؤنڈ وربس، اس میں ہم نے ابھی تک جو ہے وہ دو کا مطالعہ کیا. محموز کا یعنی جس کے مادے میں حمزہ ہو، اور مضاعف کا یعنی جس کے مادے میں کوئی لیٹر جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے جس کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مثال. ٹھیک ہے، مثال کے بعد پھر اجوف آئے گا، پھر ناقص آئے گا، اور پھر آگے جو ہے وہ آخر میں ایک لفیف. ٹھیک ہے، تو بس یہ ہمارا غیر صحیح افعال کا چیپٹر لفیف کے ساتھ کلوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مثال میں جو ہے دو قسمیں ہیں. جیسے محموز میں ہم نے کتنی قسمیں کی تھیں؟ 3: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. فا کلمے میں حمزہ ہو، ٹھیک ہے، عین کلمے میں حمزہ ہو، لام کلمے میں حمزہ ہو. ٹھیک ہے، مثال میں دو قسمیں کرتے ہیں، ایک واوی اور ایک یائی. ٹھیک ہے، نام سے ہی واضح ہے، یعنی جس کے مثال کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے میں، ہاں، جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو. حرف علت کتنے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے، حرف علت 2 ہیں، واو ہے یا ہے. بعد نے الف کو بھی لکھا ہے، لیکن الف اصل میں ان دونوں سے تبدیل ہو کے آتا ہے، وہ مستقل کوئی حرف علت نہیں ہے. انہی کی بدلی ہوئی شکل جو ہے وہ الف کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مثال میں فا کلمے میں ہوتی ہے، اور اجوف میں عین کلمے میں حرف علت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ناقص میں لام کلمہ میں حرف علت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور لفیف میں 2 کلمہ، ہاں ٹھیک ہے، جس میں حرف علت ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی فا کلمہ ہے، فا کلمہ ہے جس میں حرف علت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر فا کلمے میں واو ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ واوی. اور اگر یا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یائی. زیادہ تر جو ہے قواعد کا تعلق وہ واوی سے ہے. ٹھیک ہے، یائی میں بھی آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر واوی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم ذرا اس کو فوکس کر لیتے ہیں. باقی قواعد سیم ہیں، واوی کے ہوں یا مثال یائی کے ہوں. کچھ ویریشنز آتی ہیں ثلاثی مجرد میں، 6 ابواب ہم نے اس کے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، اور کچھ ویریشنز آتی ہیں ثلاثی مزید فی میں. کتنے ابواب پڑھے تھے ہم نے ثلاثی مزید فی کے؟ باب 8، باب فعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، استفعال، انفعال، افتعال وغیرہ. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد میں ہم نے جو ابواب پڑھے، اب ان میں 3 جو ابواب ہیں، ایک باب حاسبہ، باب فاتحہ، اور باب ضربہ. ان میں جو ہے واو کلمہ جو ہے یہ مضارع میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، واو کلمہ مضارع میں گر جاتا ہے. اگر اس کو مزید میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اس طرح سے کہ ثلاثی مجرد میں ماضی ہے یا مضارع ہے، تو ماضی میں ویریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماضی میں ویریشن نہیں ہے. ویریشن کہاں آ رہی ہے؟ مضارع میں آ رہی ہے، یا پھر امر میں، چونکہ امر بھی مضارع سے بنتا ہے نا، تو وہاں جا کے ویریشن آ جاتی ہے فعل امر میں. ٹھیک ہے، تو مضارع میں ویریشن کیا ہے کہ ہم اس کو 2 طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ کچھ ابواب جو ہیں جیسے باب حاسبہ، باب فاتحہ اور باب ضربہ، ان میں جو واو ہے یہ کیا ہے؟ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ 2 باب، باب سامیہ اور کاروما، ان میں واو نہیں گرتا. باب ناصرہ سے آتا ہی نہیں ہے یہ.
باب ناصرہ سے یہ مثال واوی نہیں آتا. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد میں 5 ابواب سے آتا ہے. ماضی میں کوئی ویریشن نہیں ہے, مضارع میں ویریشن ہے, اور وہ بھی کتنے ابواب میں؟ 3 میں. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں صرف ویریشن ہے. ٹھیک ہے. ناصرہ سے آتا ہی نہیں ہے, 2 سے ویریشن ہے ہی نہیں, اور 3 ابواب سے ویریشن ہے. ہاں یہی ہم پڑھنے لگے. مثال کے طور پہ وارثہ ہے. وارثہ حاسبہ یحسبہ سے کیا بنے گا؟ یورثو. یہ باب اگر حاسبہ سے ہو یعنی اس پیٹرن پر ہو تو کیا بنے گا؟ حاسبہ یحسب وارثہ یورثو. ٹھیک ہے. تو اب ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مضارع میں کیا چینج آئی ہے کہ واو گر جاتا ہے, یہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ یارثو. قرآن میں اسی طرح سے ہے, یارثون یارثو. ٹھیک ہے. وہ جہاں وراثت کے مسائل بیان ہوتے ہیں سورہ نساء میں. اسی طرح سے باب ضربہ سے, جیسے وعدہ, یہ باب ضربہ سے ہے. ضربہ یضرب, وعدہ یوعد, کیا بنے گا؟ وعدہ یوعد. ٹھیک ہے. یہ دوسری مثال ہے. اب اس میں ماضی میں تو کوئی چینج نہیں ہے, اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یعیدو. ٹھیک ہے. وارثہ یارثو, وارث ہونا. وعدہ یعیدو, وعدہ کرنا, کمٹمنٹ کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے باب فاتحہ سے اگر ہم لیں, ہبہ کرنے کا جو معنی آتا ہے وہبہ. وہبہ. فاتحہ یفتح, تو کیا بننا چاہیے؟ یوہبو. ٹھیک ہے. باب فاتحہ سے یہ باب ضربہ ہے. وہبہ یوہبو. ٹھیک ہے. تو اب ماضی میں کوئی ویریشن نہیں ہے, مضارع میں یہ کیا ہو جائے گا؟ یہابو. مضارع میں کیا ہو جائے گا؟ یہابو. ٹھیک ہے. اب اس سے جب ہم امر بنائیں گے وارثہ یارثو سے, اگر ہم امر بنائیں تو امر کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے. علامت مضارع اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر پہلی متحرک ہے تو ہمیں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فرسٹ لیٹر اگر متحرک ہے تو حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لاسٹ کلمے کو ہم مجزوم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا؟ رس. ٹھیک ہے. اور وعدہ یعیدو سے فعل امر کیا بنے گا؟ عید. اور وہبہ یہبہ سے فعل امر کیا بنے گا؟ حب. ٹھیک ہے. علامت مضارع اڑا دیں اور لاسٹ کلمے کو کیا کریں؟ مجزوم کر دیں. چونکہ پہلا کلمہ متحرک ہے تو حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت ہی نہیں. تو دوسرے جو 2 ابواب ہیں ان میں کوئی ویریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. سامیہ اور کاروما سے کوئی ویریشن نہیں ہے. جیسے واحدہ, ایک ہونا, اکیلا ہونا, اسی سے واحد بنا ہے نا. واحدہ, واحدہ, اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ کاروما یکرمو, یوہدو. یوہدو. اب واو یہاں نہیں گرتی, یہودو نہیں ہوتا, یہودو. وہ پڑھنے میں ویسے مشکل لگتا ہے. یوہدو. تو عربی کے جتنے بھی قواعد ہیں آپ دیکھیں گے یہ سارے بیسیکلی آسانی یعنی تیسیر کے لیے, پروننسیشن اس کی تیسیر کے لیے, اس کی آسانی کے لیے, کہ سہولت سے آپ لفظ کو ادا کر سکیں. یعنی پیچھے فلاسفی یہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہودہ یوہدو. اب اس میں جب ہم فعل امر بنائیں گے تو اس میں کوئی ویریشن نہیں ہوگی, تو کیا بنے گا؟ علامت مضارع ہٹا دیں, آخر کو مجزوم کر دیں. پہلا آ گیا ساکن, اور کیا لگائیں گے؟ پیش. اوہد. اوہد.
ہاں 2 الفاظ ایسے ہیں باب سامیہ سے جس کو وہ کہتے ہیں جی یہ ایکسیپشن ہے، 2 الفاظ باب سامیہ سے جو قرآن میں جن میں ویریشن آئی ہے، یعنی باب سامیہ سے اوور آل ویریشن نہیں آتی، کوئی چینج کوئی تبدیلی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، لیکن 2 الفاظ میں جیسے واسعہ سے کیا ہونا چاہیے؟ سامیہ یسمع یوسع ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن قرآن میں تبدیلی آتی ہے۔ کیا آتا ہے قرآن میں؟ یسع، ٹھیک ہے، اور ایک اور لفظ ہے روندنے کے معنی میں واتیہ باب سامیہ سے واتیہ، تو کیا بنے گا؟ یوتاؤ، لیکن یوتاؤ نہیں آتا بلکہ کیا آتا ہے؟ یتاؤ آتا ہے۔ تو ان 2 ایکسیپشنز کا انہوں نے ذکر کیا ہے باب سامیہ سے جو قرآن میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے اوورآل باب سامیہ میں اور باب کارما میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، صرف 3 ابواب میں ثلاثی مجرد کے یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے۔ چونکہ مضارع میں اپلائی ہوا ہے تو اس لیے فعل امر میں بھی ویریشن آ گئی، ٹھیک ہے۔ جسٹیفیکیشن کیا ہے سوائس کے لیے ایکسیپشن ان 2 حروف کی جسٹیفیکیشن سوائس کی؟ میں نے کہا پیچھے یہی ہے تحسیر، بس آسانی، ہاں فلاسفی پیچھے تحسیر کی ہوتی ہے، جتنی بھی ایکسیپشنز ہیں جتنی بھی قواعد ہیں سب میں تحسیر کی فلاسفی ہے۔ سر یہ جو اپنا یاتا وہ لکھا ہے آپ نے الف کے ساتھ لکھا ہے، یہاں واؤ سے لکھا ہوا تو اس ٹائم چینج آ جائے تو خیر ہوتی ہے اس کی مسٹیک؟ ہاں وہ کرسی ہوتی ہے، کرسی جو ہے وہ آپ عام طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر دمہ ہو تو واؤ کی کرسی دیتے ہیں، لیکن باہر وہ اتنا کوئی اس کا قواعد سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں دمہ ہو کیا کرسی؟ اصل میں حمزہ جو ہے نا وہ کرسی کے بغیر نہیں آتا، حمزہ جو حمزہ یعنی اس کو کیا ہے ہمیشہ کرسی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے حمزہ کے اوپر زبر ہے نا تو یہ اس طرح سے نہیں آتا، اس کو یہ الف کی کرسی کے اوپر پہلے بیٹھتا ہے پھر آتا ہے، اس الف کا کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی اسے بس بیٹھنے کے لیے کرسی چاہیے، اس کو کہتے ہیں حمزہ کی کرسی۔ جیسے حمزہ کے نیچے زیر ہو تو یہ یا کی کرسی کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر حمزہ کے اوپر پیش ہو تو واؤ کی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کو حمزہ کی کرسی کہتے ہیں، الف یا اور واؤ کو، ٹھیک ہے جی ہاں رؤوسن جیسے ہے لفظ کیا ہے رؤوس، تو یہ اس کی کرسی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب عرب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب اس کو نا اس طرح لکھنا غلط ہے، یعنی آپ اس کو الف کی کرسی کے ساتھ نہ لکھیں، لیکن اس کا مطلب عرب گرامر کے قواعد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا رسم کے قواعد سے تعلق ہے۔ علم و رسم ایک علیحدہ سے جو ہے وہ علم ہے، مطلب آپ کہہ لیں لکھنے کا جو علم ہے، املا ہے جیسے کرسی کے بغیر لکھنا غلط ہوگا؟ نہیں آپ لکھ سکتے ہیں، غلط کیا مطلب یہ کوئی شرعی کوئی حلال حرام تھوڑا بڑا نہیں، گرامیٹیکلی بھی کیا صحیح غلط ہے، بات یہ معنی میں تو کوئی چینج نہیں نہ آتا، بس ٹھیک ہے۔ قارا یا قرؤ جو ہوتا ہے اس کی حمزہ اکثر علیحدہ ہی لکھی ہوتی ہے، کرسی کے بغیر ہوتی ہے۔ دیکھیں نا قارا جیسے قارا اس طرح ٹھیک ہے لکھ لیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ جی اصل میں لکھنے کا جو ہے نا یہ ٹھیک طریقہ ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن معنی میں کوئی چینج نہیں آتی کہ اگر آپ اس کو کرسی نہیں دیتے تو اتنا بھی ناراض نہیں ہوگا وہ کہ معنی تبدیل کر دے آپ کے لفظ کا، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آج کل جو حالات ہیں حمزہ ناراض ہو بھی نہیں سکتا، حمزہ ناراض ہو بھی نہیں سکتا، یہ بات بھی ہے۔ اچھا جی دوسرا قاعدہ جو ہے جو ثلاثی مجرد میں بھی اپلائی ہوتا ہے اور مزید فی میں بھی، ٹھیک ہے، وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے دوسرا قاعدہ مثال کا کہ اگر یا سے پہلے دمہ ہو پیش ہو تو یہ یا جو ہے وہ واو میں بدل جاتی ہے،
ٹھیک ہے. اور اگر واو سے پہلے کسرہ ہو تو یہ واو یا میں بدل جاتی ہے. اسی لفظ کے اندر یا پچھلا؟ ہاں اسی لفظ کے اندر، اسی لفظ کے اندر. ٹھیک ہے. جیسے ایک مادہ ہے، مادہ کیا ہے ہمارے پاس، یا قاف وا. ٹھیک ہے. اس کو باب افعال سے لے کے آئیں. افعل یفعل، افعل یفعل کیا بنے گا؟ آئی کا تو ٹھیک آ گیا. دوسرا کیا آئے گا؟ یویقظ، کیا بنے گا؟ یفعل ہے نا، تو یویقظ. مشکل ہے نا ادا کرنا. یویقظ. تو اب یا ساکن ہے اور اس سے پیچھے ضمہ ہے. تو اگر یا ساکن ہو، یعنی حرف علت میں سے یا ساکن ہو، اس سے پیچھے ضمہ ہو، تو اس یا کو ہم واو میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ ضمہ کو مناسبت کس سے ہے؟ واو سے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یوقظ. یوقظ. اسی طرح سے ایک مادہ ہے واو جیم اور لام. ٹھیک ہے. واجیلا، وجلت قلوبہم، قرآن میں آتا ہے نا، ان کے دل کیا کرتے ہیں؟ لرز اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فعل امر اس سے کیا بنے گا؟ واجیلا یوجلو، باب سامیہ سے آتا ہے. باب سامیہ سے آیا ہے تو اس میں کوئی ویریشن نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. مضارع میں کوئی ویریشن نہیں آئے گی، اسی طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ باب سامیہ میں ویریشن اپلائی نہیں ہوتی. واجیلا یوجلو. لیکن جب ہم اس سے فعل امر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ دیکھیں واو ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور آخر کو ہم نے مجزوم کر دیا، حمزۃ الوصل لگا دیا. حمزۃ الوصل پہ یا تو پیش آتی ہے یا کسرہ آتی ہے. باب ناصرہ یا کارما ہو تو پیش آتی ہے، باقی چار ابواب میں کیا آتی ہے؟ کسرہ. تو کیا بنے گا؟ افجل. افجل. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایجل. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا دیکھ کے ہمیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کے مادے میں یا ہے، واو دیکھ کے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کے مادے میں واو ہے، اور ہم واو قاف ذا کے مادے کے تحت یہ لفظ ڈھونڈتے رہیں اور وہ ڈکشنری میں ہو ہی نہ. اس کو دیکھ کر کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کس کو؟ یہ گرامر اسی لیے پڑھ رہے ہیں. نہیں، لفظ کو دیکھ کے وہی نا، گرامر اسی لیے پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ گرامر پڑھ لیں گے تو پھر پتہ چلے گا، اس سے پہلے نہیں پتہ چلے گا. اب جب اور لفظ بھی آئیں گے تو پتہ چلے گا. نہیں، یہ میں نے پڑھ لیا نا یو کی. ہاں، اس کو دیکھ کے میں کیسے اندازہ لگاؤں گا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھ لیا، جب پڑھ لیا تو پھر اب اندازہ کیا لگانا؟ پڑھی تو لی ہے کہ اصل مادے میں یا تھا، اب اور کیا کریں؟ ہر لفظ کا الگ الگ یاد کرنا. یا کہنا چاہ رہے کہ لفظ ظاہر خود کو اشارہ تو دینا کہ بھائی مجھے ڈھونڈو کہ میری باتیں میں یہاں نہیں ہے، واو ہے. وہ اس طرح کی نشانی کی بات ہے. پیٹرن کی بات ہے. اصل میں تعلیلات بہت کم ہیں. تعلیلات کیا ہیں؟ بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. ایکسیپشنز ہیں نا، تو ایکسیپشنز جو ہے وہ خود رولز کے تحت ہیں اگرچہ، ٹھیک ہے، ایکسیپشنز بھی رولز کے تحت آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت کم ہیں. تو وہ ایسی ویکیبلری ہوتی ہے کہ آپ اگر کتاب میں جو ویکیبلری آپ اچھے سے اس کو دیکھ لیں تو کافی ہے. یعنی صاحب کتاب خود جو آپ کو ایکسرسائزز دے رہا ہے، اس کی جو ویریشنز ہیں، آپ صرف ان ایکسرسائزز سے گزر جائیں تو آپ کے لیے قرآن فہمی مطلب آسان ہے. یعنی انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن میں جتنی بھی ویریشنز آ رہی ہیں، جو بھی معروف کلمات ہیں تعلیلات کے باب میں، تو وہ سب لے آئیں.
آپ کی ایکسرسائز میں، یعنی آپ کی پریکٹس ہو جائے. ہاں اب اس میں اگر کوئی مسئلہ رہ جائے گا تو وہ یہ ہے کہ ادر دین قرآن آپ حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں یا آپ عربی لٹریچر کا مطالعہ کر رہے ہیں، چونکہ ہم یہ جو آسان عربی گرامر ہے یہ قرآن کو فوکس کر کے پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو قرآن کے حوالے سے انہوں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. ایون کہ قرآن میں کسی رول کے تحت کوئی ایکسیپشن بھی آ رہی ہوتی ہے 2 لفظوں کی بھی، تو وہ اس کو بھی صاحب کتاب بیان کر جاتا ہے کہ دیکھ یہ رول پڑھ لیا، اب قرآن میں یہ 2 لفظ ہی ہیں بس. تو یہ بیسیکلی عربی گرامر قرآن فہمی کے لیے، اور خیر بہر القرآن فہمی کے لیے عربی تو بہت بڑی بنیاد آپ کو مل جاتی ہے. سر اس طرح میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لغت ہمیں ریکمنڈ کر دیں جس سے ان باتوں کے بارے میں تفصیل جان سکیں عربی. ہاں لغت تو القاموس الوحید اچھی ہے، ڈکشنری جو ہے، ہاں جو عربی اردو لغات میں نا القاموس الوحید اچھی ڈکشنری ہے. مولانا وحید الزمان کرانوی. وہ پرانی ڈکشنری کی کتاب ہے القاموس الوحید دیکھیں اچھی کتاب ہے، اور لیٹسٹ بھی ہے. اس میں جو ہے وہ کلاسیکل جو ہمارے یہاں عربک ہے وہ بھی ہے، اور مطلب ماڈرن عربک بھی ہے، اس کا خاصہ ہی ہے. تو انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے. اور تو بہت ساری ہیں، بہرحال مصباح اللغات ہے اور اس طرح سے اور بھی ہیں، لیکن بہرحال القاموس کی ایپ بھی ہے، اس میں سارے مادے انہوں نے دیے ہیں، آپ کو ڈھونڈنے میں. اچھا القاموس الوحید، کیونکہ مولانا کا نام وحید تھا، وحید الزمان کرانوی، تو میرے خیال میں یہ ادارہ اسلامیات نے پبلش کی ہے اردو بازار. قاموس کا مطلب سر لغت ہوتی ہے؟ ہاں قاموس لغت کے معنی میں آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی ڈکشنری، ٹھیک ہے، جیسے سمندر کے جیسے معنی اپنے اندر رکھتی ہو. جی المانی.com کے بارے میں کہنا، وہ آن لائن اگر دیکھنا ہو. ہاں وہ بھی اچھا ہے معنی کا. سر ہم قرآن کا جو ہے ہمیں انشاءاللہ فہم ہو جائے گا، تو سر جیسا آپ نے عربک لٹریچر کا کہا اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے عربک ریڈر ہے، وہ ہم جب آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے اندر بیٹر ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یعنی کہ دفعہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھنی آ گئی تو اس کے بعد ہم اپنا بھی کرنے لکھ سکتے ہیں. ہاں لکھ سکتے ہیں، بالکل لکھیں، ضرور لکھیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب گرامر کی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم بیٹھ کے قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے، گرامر کو فوکس کریں گے. دیکھیے پورے قرآن سے نا آپ جیسے ابھی آپ نے یہ گرامر پڑھی ہے تو پورے قرآن سے آپ نے گزرنا ہے اس گرامر کی روشنی میں، ٹھیک ہے. مطلب آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے نہیں اپلائی ہو رہا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ بچے کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جیسے میتھس وغیرہ ہوتا ہے، اب دیکھیں پوری ایکسرسائز تو نہیں کرواتا نا ٹیچر، ٹھیک، پوری ایکسرسائز نہیں کرواتا، 2-4 کویسچنس کروا دے گا. اب وہ کہے گا کہ جی ایکسرسائز کر کے لاؤ، اور بچہ یہ سمجھے کہ جی 2-4 کویسچن میں نے کر لیے ہیں تو مجھے رول سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے اس کو سمجھ آ گیا، لیکن پوری ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ غلطیاں کرے گا پھر بھی، کیونکہ بہت سے کویسچنس کیا ہوں گے، ٹرکی کویسچن ہوں گے. تو جب تک وہ پوری ایکسرسائز سے نہیں گزرے گا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اس وقت تک بات اس کے اوپر نہیں کھلے گی. ہاں وہ سمجھ یہ رہا ہوگا کہ مجھے آگے. تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ جب تک پورے قرآن کے اوپر آپ اس گرامر کو اپلائی نہیں کریں گے، مطلب بہت زیادہ گہرائی میں جا کے نہیں، لیکن گزرتے گزرتے یہاں پہ یہ کیا بن رہا ہے کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تمیز ہے، یہاں یہ حال بن رہا ہے، یہاں یہ فاعل ہے، یہاں یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، موصوف صفت ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اصل میں چیزیں جو ہے وہ کھلنا شروع ہوں. اصل میں ہمارے ہاں لوگوں نے کام تو کیا ہے لیکن روایتی انداز میں زیادہ ہے، جدید انداز میں، یعنی جدید انداز سے مراد یہ ہے کہ جدید پریزنٹیشن کے ساتھ کام نہیں ہوا. تو وہ عبارتیں اتنی دقیق ہوتی ہیں، اتنی مشکل اردو ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے عربی پڑھ لے. مطلب جو اردو ترجمہ ہوتا ہے کسی کتاب کا تو اس سے بہتر لگتا ہے کہ عربی میں پڑھ لیتا تو زیادہ اچھا تھا، زیادہ بہتر سمجھ. ہاں تو وہ بہرحال یہ مسائل ہیں ہمارے یہاں، یہ مسائل ہیں، یہ رہیں گے. آپ لوگوں میں سے کوئی کام کرے اس کو جدید انداز میں آسان فہم بنا کے پیش کرے. ٹھیک سر وہ اپنی اپنے انٹروڈکٹری لیکچر میں کہا تھا کہ ہمارے جو آخری سیمسٹر ہوں گے اس میں قرآن کو ہی اس طرح سے لے کے چلیں گے پورے قرآن انشاءاللہ. وہ لیکن پورا قرآن نا کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہے، پاسبل نہیں ہے،
ٹھیک ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ بندہ چلتا رہے سال تک. ٹھیک ہے, ایک قرآن کلاس شروع کر لیں, وہ چلتی رہے ہفتے میں ایک دن, وہ ٹھیک ہے, وہ پھر اسی بہانے ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے. جی ہاں اپنے طور پہ ہاں سلیکٹڈ جو پورشن ہوتا ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں, منتخب پورشن اس طرح سے, یعنی جسے کہتے ہیں قرآن کا گرامیٹیکل انالیسس. سبھی اس کے لیے گائیڈ بک ہوگی ساتھ ہیلپنگ. ہاں مل جاتی ہیں ابتدائی جو ہے مل جاتی ہیں. مفتی دار صاحب نے شروع کیا تھا یہ کام, جو عربی کچھ عرب میں لکھا, لیکن وہ ان کا تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہ فنٹر نہیں بتانا, تو آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ یہ جمع ہے یا یہ اتنی گہرائی میں نہیں جتنا ہم پڑھ رہے ہیں. زیادہ گہرائی میں تو جانا دیکھیں وہ تو علماء کا کام ہے نا, بس بنیادی اتنا کہ جو قرآن فہمی میں کام آ جائے. سبھی گائیڈ بک بتا دیں گے اس بارے میں. یہ جو موجم ہوتی ہیں نا, موجم اعراب القرآن کے نام سے مل جاتی ہیں. وہ ڈاکٹر فاروق بٹ صاحب کا 42 آیات کا کورس ہے, 42 آیات کا ہے. سورۃ حجرات اور سورۃ فرقان. بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے, اور بلکہ انہوں نے تو پورا قرآن مجید جو ہے نا ریکارڈ کروا دیا. اچھا یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ ڈاکٹر خاور بٹ, قلب بشیر خاور بٹ, جماعت اسلامی کے ہیں. بڑا کام کیا انہوں نے. چلیں ماشاء اللہ. ویسے تو جو کتاب کے مصنف تو نہیں کہنا چاہیے, انہوں نے کمپائل کی ہے کتاب, لطف الرحمان خان صاحب, تو ان کی بھی 30 پاروں کی نا ہے, مطلب انہوں نے بھی جو ابتدائی لیول کا جو گرامیٹیکل انالیسس ہے وہ کیا ہوا ہے, اور وہ اچھا ہے. تو غالباً ان کا ادارہ بلاغ القرآن کے نام سے ہے, آپ گوگل کریں شاید مل جائے. تو وہ اس کے نا کورسز وغیرہ کرواتے رہیں, مطلب خط و کتابت کے ذریعے سے. لطف الرحمان خان, یہ جنہوں نے یہ کتاب کمپائل کی, آسان عربی گرامر, تو انہوں نے ہی پھر پوری زندگی انہوں نے تقریباً وقف کر دی تھی اسی کام کے لیے. تو 30 پاروں کا نا انہوں نے گرامیٹیکل انالیسس بھی کیا تھا, اور اس کی جو ہے نا صرفی نحوی تشریح میں بھی گئے تھے. وہ پارا کر کے خط و کتابت کورس کرواتے تھے. لیکچرز ہیں یا کتاب ہے؟ نہیں وہ ریٹن ہے, 30 پارے ہیں ریٹن. بلاغ القرآن کے نام سے ادارہ ہے, گلبرگ میں تھا, میں نے ایک آدھ دفعہ وزٹ کیا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کراسپونڈنس کورس ان کا ہوتا تھا. تو بہرحال وہ ایسے تو نہیں دے رہے تھے, مجھے بھی نہیں دے رہے تھے. میں نے جب بتایا کہ میں پڑھاتا ہوں تو پھر مجھے دے دی, کہتے آپ کورس کریں. میں نے کہا میں آپ کورس کرواتا ہوں, میں کیا کروں, مجھے ویسے دے دیں, میں آپ کا یہ دیکھنا چاہتا ہوں. خیر بہرحال انہوں نے پھر دے دیا. اپنی سیلف پریکٹس کے لیے یہ لے لیں, بلاغ القرآن لے لیں. ہاں یہ ان کا ہے. یہ حکمت قرآن میں بھی پبلش ہوتا رہا, جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں سے مجلہ نکلتا رہا نا حکمت قرآن, اس میں بھی کافی کچھ اس کا حصہ پبلش ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں قرآن اکیڈمی نے بھی اس کو پبلش کیا ہو, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. نہیں وہ نسخہ مجھ سے بھی کسی جو ہے نا وہ اصل میں ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے نا وہاں قرآن اکیڈمی کراچی میں گئے, تو وہ اکیڈمی میں وہ اوپر مسجد کی طرف جانے لگے نا, تو وہ جوتا نیچے اتارا ڈاکٹر صاحب نے. تو وہاں ایک ملازم کو کہنے لگے یار اس کو ذرا جوتے کو سنبھال کے رکھ لو. تو وہ کہنا ڈاکٹر صاحب پریشانی کی بات نہیں, کوئی نہیں اٹھا کے لے کے جائے گا آپ کا جوتا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یار چوری کسی نے نہیں کرنی, میں کہہ رہا ہوں کوئی برکت سمجھ کے نہ اٹھا کے لے کے. تو یہاں ایسے بڑے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میں نے بڑی محنت کی, ایک قرآن کا مصحف تھا, میں نے اس پہ بڑی محنت کی, کوئی میری 8 سال کی محنت تھی. میں قرآن پڑھاتا تھا اور اس پہ حواشی مختلف کتابیں دیکھ کے, ٹھیک ہے, وہ کوئی اسٹوڈنٹ اٹھا کے لے گیا مدرسے کا. تو اب اس کے کسی کام کا نہیں ہے, پتہ نہیں مطلب, لیکن میری بڑی محنت وہ ضائع ہو گئی. آپ کہہ لیں 8-10 سال کی محنت تھی, بڑی کتابیں میں نے نا اس سے, وہ حواشی اسی پہ لگا رہا تھا. وہ ایک قرآن ہوتا ہے نا بیاض والا, سائڈ پہ اس کے کافی جگہ خالی ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس پہ میں حواشی لیتا رہتا تھا, ہر سال اپڈیٹ کرتا تھا. اور میں نے کہا یار یہ تو کافی ماشاءاللہ سے علمی خزانہ جمع ہو گیا, اس کو نا اب میں پبلش کروں اس کو. اور یقین مانے اتنا زیادہ تھا, اور وہ بس وہ اس کے اندر جگہ نہیں باقی رہ گئی تھی, ٹھیک ہے, درمیان میں لائنیں اور ارد گرد اور اتنا چھوٹا کر کے لکھا ہوا تھا. لیکن وہ باہر اللہ کی مرضی. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے انسان. اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جو بھی لکھتا ہوں نا وہ پھر کتاب پہ عموماً بہت کم حواشی لگاتا ہوں, کہ کوئی برکت کے لیے لے نہ جائے. تو اس کے اندر ہی جو ہے نا
کمپیوٹر میں ہی کرتا رہتا ہوں ورڈ وغیرہ کے فائل. بغیر بتائے میرے جو بس اصل میں ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک سر اس کا قرآن ہی چوری کر پیچھے لیا لیا تھا آپ سے. قرآن ہی چوری کر لیا. اصل میں ہوتا یہی تھا کہ چونکہ وہ مدرسے میں پڑھاتا تھا، کلاس لیتا تھا، تو یہاں سے یونیورسٹی جاتی ہوئی نا راستے میں مدرسے میں کلاس لے کے جاتا تھا، تو میں نے وہاں مصحف وہاں ہی رکھ دیا کلاس میں، کہ بجائے اس کے کہ میں روزانہ لے کے جاؤں روزانہ. تو میں نے کہا کلاس میں پڑھا رہے تو میں آتا ہوں کلاس لے لیتا ہوں. تو وہ کلاس سے پھر غائب ہو گئے. ٹائٹل بھی انتباہ ہونا تو آپ نے کوئی تحریک نہیں. دیکھیں آپ قرآن ہی لے کے گیا وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں میں علم ہی لے کے گیا ہوں، میں نے کون سی چوری کی ہے. ٹھیک ہے چلیں بہرحال خیر. ہاں ہاں ترکیب کے اوپر کتابیں ہیں، اچھی کتابیں بھی ہیں. ٹھیک ہے استاد بس کنفرم کر لوں کہ بلاغ القرآن پہ ہم لے لیں اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. ہاں وہ اچھا ہے. وہ جو لطف الرحمان صاحب کا ہے بلاغ القرآن، ان کا ادارے کا نام ہے. وہ جو ان کا ہے نا اپنا، اب اس کو کس نام سے وہ پبلش کرتے ہیں 30 پاروں کو یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ لیں آپ، وہ اچھی چیز ہے، کافی اچھی چیز ہے. اس کا پی ڈی ایف میرا خیال ہے مشکل ہی ملے، دیکھنا پڑے گا، سرچ کرنا پڑے گا. لیکن اس میں بہت اعلیٰ درجے کا کام جس بندے نے کیا ہے نا، جس کی ابھی تک کوئی نظیر نہیں ہے، وہ حافظ احمد یار صاحب ہی ہیں جن کے یہ نوٹس ہیں. لیکن وہ صرف سورہ بقرہ کی حد تک ہے. اس کو جو ہے وہ حکمت قرآن میں پبلش وہ ہوتا رہا ہے. لیکن وہ انہوں نے جس طرح سے قرآن کو کھولا ہے نا، انہوں نے پھر مطلب اعراب کو نہیں لیا، وہ رسم کو کھولتے ہیں، املا کو کھولتے ہیں، قرات کو کھولتے ہیں. تو وہ صرف سورہ بقرہ کی حد تک، بلکہ ان کے نام سے ویب سائٹ بنی ہے پروفیسر حافظ احمد یار، وہاں پہ ان کا وہ کام پڑا ہوا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں آصف صاحب، انہوں نے اس پہ کافی کام کیا، مطلب پوری ویب سائٹ بنا کے اس کو وہاں پہ ڈالا. وہ اصل میں ان کی آڈیو کیسٹس تھیں کسی زمانے میں، مطلب 80s کی بات ہے، جب وہ قرآن اکیڈمی میں نا ڈاکٹر صاحب کے وہ جو مطلب ساتھی تھے، ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلوایا تھا. وہ پنجاب یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے، لیکن بہرحال بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے اس کے لیے نا. تو وہ اس وقت کی کیسٹس تھیں کہ جس میں پنکھا چل رہا ہے اور وہ پڑھا رہے ہیں، مطلب پیچھے پنکھے کا شور آ رہا ہے. لیکن بہرحال جن لوگوں کو شوق تھا انہوں نے پھر اس کو ٹرانسکرائب کیا، کاغذ پہ اتارا، پھر حکمت قرآن میں وہ پبلش ہوئی، پھر کسی نے اس پہ ویب سائٹ بنا دی. تو اب وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر، لیکن وہ صرف سورہ بقرہ کی حد تک ہے. سورہ بقرہ یہاں سے کر لیں، باقی لطف الرحمان. ہاں یہ اگر آپ سورہ بقرہ بھی کر لینا تو بہت بڑا علم کا خزانہ. احمد یار صاحب بھی مستفید ہو رہے ہیں. ہاں لطف الرحمان صاحب انہی کے شاگرد ہیں نا، حافظ احمد یار صاحب کے شاگرد. ویسے میں سر یہ ضروری ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ڈیلی ایک آدھی آیت کا انالیسس خود کر سکوں. وہ جہاں کوئی نصب آیا میں یہی سوچتا رہتا ہوں یہ کیوں آیا. جی مزید فی میں جو قاعدہ ہمارے سامنے ہے باب افتعال سے، یعنی تیسرا قاعدہ آپ کہہ لیں جو ہم پڑھنے لگے ہیں مثال کا باب افتعال سے، کہ باب افتعال میں جو فا کلمے میں آتا ہے نا، مثال فا کلمے جو واو ہے یا یا ہے وہ بدل جاتا ہے تا میں. واو یا یا کس میں بدل جائے گا؟ تا میں. ٹھیک ہے، جیسے مادہ ہے واو سواد لام، وصال سے ملنا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ افتصل، افتعل، افتصل، افتعل، یفتعل، یفتعل، یوتصل. تو یہ کیا بن جائے گا؟ افتصل. واو کس میں بدل جائے گا؟ تا میں. اتصل، اتصال اسی سے نکلا افتعال. اتصل، یوتصل کیا بن جائے گا؟ یتصل. اس کو ادغام کر دیں گے نا، اتصل یتصل. اور افتعال سے کیا آ جائے گا؟ اتصال. باب افتعال میں جو فا کلمے میں واو اور یا ہے، واو ہے یا یا ہے، وہ تا میں بدل جائے گا.
इव्तसल था ना, इफ्ताला, तो वाव स्वाद लाम मादा हो तो क्या बनेगा, इव्तसला। तो वाव को ता से बदल दें, फिर उसके बाद इदगाम हो जाएगा, दो ता जमा हो गई ना, तो वो शद की सूरत में लिख लिया बस, ठीक है। इसी से इस्मुल फ़ाइल क्या बनता है, मुफ्ताइलुन, हाँ मुफ्ताइलुन के वज़न पे, मुफ्तासिलुन था ना, मुफ्तासिलुन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मुत्तासिलुन। अब इसको इदगाम कर दें, मुत्तासिलुन यानी मुत्तसिल। मुत्तसिल में अब आप सोचेंगे कि इसका मादा क्या है, तो वाव स्वाद ला, वाव है ही नहीं इसमें, नज़र ही नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि वो ता में बदल चुकी है। बस यही है कि जब हमने उसके मानी ढूंढने हैं तो हमें उसके मादे तक पहुंचना है, और मादे तक हम पहुंच गए तो हम उसका माना ढूंढ लेंगे। अगर हम उसके सही मादे तक नहीं पहुंच पाए, रूट वर्ड तक, तो फिर हम उसके मानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। सर ये कुरान की हद तक तो हमारे, जिससे आप कह रहे हैं बुक के थ्रू ही हो जाएगा, लेकिन जब हम फिर अरबिक लिटरेचर में जाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अरबिक लिटरेचर में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन एक तो ये कि ये वर्ब्स कम है, अनसाउंड वर्ब्स कम है, ठीक है। मेजॉरिटी जो है वो साउंड वर्ब्स ही हैं, जहाँ ये प्रॉब्लम पेश नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि हैं, 10% हो, 15 हो, 20% हो, लेकिन हैं। उसमें ये है कि जब हम रीडर पढ़ेंगे तो उससे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, ठीक है। अरबिक रीडर जब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू करेंगे, ठीक। अब बस एक चीज़ और देख लें, उसके बाद हम मशक की तरफ जाते हैं कि सुलासी मुजरद में इसका जो मस्तर है इलतुन और आलतुन इस वज़न पर आ जाता है, यानी फ़ा कलमा गिर जाता है। हमने कहा ना फ़ा कलमा जैसे मुज़ारे में गिर गया वह अदा, तो इसी तरह मस्तर में भी क्या होता है, बाज़ औक़ात फ़ा कलमा क्या है, गिर जाता है। वो लंबा चौड़ा उसूल है, घुमा घुमू के वो सारी कहानी ख़त्म करें, इलतुन आलतुन बस, ठीक है। वो इतना लंबा घुमा घुमू के वो ज़हन में आएगा भी नहीं इतना, बस इलतुन और आलतुन, फ़ा कलमा गिर गया बस, मस्तर इस तरह से आता है। जैसे वहाबा यहाबा, उसको क्या आता है, वहाबा यहाबो, हिबा करना, क्या आता है, हिबा, हिबातन, ठीक है। वहाबा यहाबो हिबातन इसका मस्तर आता है। मस्तर में भी वाव गिर जाता है, मुज़ारे में भी गिर गया, मस्तर में भी गिर गया, ठीक है। वासिया यसाओ, वसिया यसाओ, एक मिनट बस, वसिया यसाओ, वाव गिर गया मुज़ारे में, मस्तर इसका आता है साआतन, आलतन के वज़न पे, जी हाँ। हम ये कह रहे हैं कि एक वेरिएशन आ रही थी मुदारे में, ठीक है, जिसको हमने पढ़ लिया। मादी में कोई वेरिएशन नहीं थी, मुदारे में वेरिएशन आई थी कि वाव गिर गया था। इसी तरह सुलासी मुजरद में एक वेरिएशन आती है, ऑप्शनल है, कभी आती है कभी नहीं आती, ठीक है, ये ऑप्शनल है। वो वेरिएशन कहाँ है, सुलासी जो मुजरद है उसके मस्तर में, कि उसके मस्तर भी बाज़ औक़ात देखिए ना, मस्तर किस वज़न पे आते हैं आमतौर पे, फ़ाअलुन, ठीक है। फ़ा ऐन लाम तीनों कलमे होते हैं ना मस्तर में, तीनों कलमे होते हैं, तो मस्तर में भी फ़ा कलमा जो है बाज़ औक़ात गिर जाता है, ये ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि वहाबा यहाबो से क्या आता है, हिबतुन आता है, मस्तर में इसका वाव गिरा हुआ है। अब हिबा का लफ्ज़ हमारे सामने आए तो हम क्या कहेंगे कि इसका मादा क्या है, वाव हाबा, वाव तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमें ये कायदा पता होना चाहिए। वासिया यसा उसे साअतुन आता है तो इसमें वाव तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात हो रही है। हाँ आप वज़न कह लें, ठीक है, बस एक समझाने के लिए है, वो लंबे चौड़े कायदे से बचने के लिए आप बस इसको ज़हन में रख लो। बस
وہ واو گر گیا نا. پہلا قاعدہ جو پڑھا ہے آج پہلا قاعدہ پڑھا ہے نا, اس میں باب ثانیہ میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا, لیکن یہ ایکسیپشن میں تھا. ٹھیک ہے, یہ ایکسیپشن میں تھا. کلیئر ہے جی. اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں, اپنا مشق کی طرف. جس طرح پڑھتے ہیں اس میں اس کو یاد رکھنا بھی ایک پرپز ہونا چاہیے یا انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے اس میں. دیکھیں اصل میں آپ کا نا دو کام کریں, ایک تو انڈرسٹینڈنگ اپنی اچھی کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مستقل مزاجی لے کے آئیں. یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں, اصل میں فرق پڑتا ہے کنٹینیوٹی سے, کہ آپ ایک کام مستقل طور پہ کر رہے ہیں. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. مثال جی, مثال کی مثال کیا ہے؟ یجد اصل میں کیا تھا؟ یوجدو. یوجدو باب ضربہ سے, وجدہ یوجدو, تو یوجدو سے کیا بن گیا؟ یجدو. اور لم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مجزوم ہو گیا جی. وجدہ یوجدو پانا کسی چیز کو, فمن لم یجد پس جو نہ پائے, یعنی قربانی, جس کو سورہ بقرہ میں ہے نا کہ ٹھیک ہے, فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, تو وہ پھر کیا کرے؟ 3 دن کا روزہ رکھ لے. الشیطان یعدکم الفقر. وعد یوعد. یوعد سے کیا بن گیا؟ یعید, واو گر گیا. ٹھیک ہے, شیطان تمہیں جو ہے وہ فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. فلما وضعت تھا, تو یہاں پہ یعید ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا ترجمہ ڈراتا ہے, وعدہ کرتا ہے تم سے. ٹھیک ہے, وعدہ کرنا کر لیں, وہی بات ہے. بلاغت کہ دو معنی ہوتے ہیں نا, ڈرانا بھی اور وعدہ کرنا. فلما وضعت تھا, وضع ویریشن آئی ہے کوئی؟ نہیں آئی, کیونکہ ماضی ہے. جب اس نے اس کو جنا, قالت ربی انی وضعتها انسا, میں نے اس کو جنا کہ وہ مؤنث ہے, فیمیل ہے, مریم علیہ السلام. ٹھیک ہے, کوئی ویریشن نہیں, ماضی میں نہیں ہے نا, ماضی میں نہیں ہے, ہم نے کہا مضارع میں ویریشن ہے. وضع یوزع, یضع ہو جائے گا, یوزع سے یضع. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. توکل کون سا باب ہے؟ باب تفاعل. باب تفاعل سے فعل امر ہے. تفاعل یتفاعل سے فعل امر کیا بنے گا؟ تفاعل. توکل کوئی ویریشن ہے؟ نہیں ہے. متوکلین کوئی ویریشن ہے؟ متفاعلین. ٹھیک ہے, کوئی ویریشن نہیں. فاعرض عنہم وعظہم. ٹھیک ہے, تو کیا ہے اصل میں؟ عز. ہاں, تو کون سا سیگا یہ؟ امر کا سیگا. یہ واو جو ہے وہ مادے کا نہیں ہے, واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے, واو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. آپ ان سے اعراض کریں وا اور. ٹھیک ہے, عز. عز اصل میں کیا تھا؟ وعد یوعظ. یوعظ سے کیا بنا؟ یعظ. یعظ سے پھر فعل امر کیا بنا؟ عز. ٹھیک ہے, وعد یوعظ, واز کرنا. اسے مضارع کیا بنا؟ یعظ. یعظ سے فعل امر کیا بنا؟ عز. واز کر. ٹھیک ہے, تو واز کر. واعظہم, اور آپ نصیحت کریں انہیں.
ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، یوعظون به مضارع ہے، ٹھیک ہے، اس میں ویریشن آئی ہے؟ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ مجہول ہے. مجہول میں ویریشن نہیں آتی. ویریشن ہم نے کس میں پڑھی تھی؟ معروف میں. مضارع مجہول میں بھی ویریشن نہیں ہے. اور اس میں بھی دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجہول میں واو سے پہلے کیا ہے؟ پیش آ رہی ہے، اس کو ویسے اس سے نسبت ہے. تو یوعظون به لکان خیر اللہ. اس کا معروف کیا ہوگا؟ یعظ وعظ یعظ، ابھی ہم نے بنایا نا یہ یوعظ. یوعظ سے کیا بنا؟ یعظ، ٹھیک ہے. اور یہ تو معروف ہوا، اس کا مجہول کیا بنے گا؟ یوعظ. اس میں نہیں گرے گا، یہ ایسے ہی رہے گا. یوعظ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یوعظ ہی ہوگا. اس میں ویریشن نہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ اصل میں کیا تھا؟ یزرون، وزیرہ. وزیرہ بوجھ اٹھانا، وزیرہ. یزیرو باب حاسبہ یحسب، ٹھیک ہے. یو زیرو سے کیا ہو گیا؟ یزیرو. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ. کون سا وزن ہے موازین؟ مفاعیل، ٹھیک ہے. اور مفاعیل کس چیز کا وزن ہے؟ مفاعیل کس چیز کا وزن؟ مفاعیل جمع ہے نا، کس کی جمع ہے؟ مفعال کی. مفعال واحد ہے، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. مفتاح جیسے، اس کی جمع کیا آتی تھی؟ مفاتیح. تو واحد کیا ہے؟ میزان. مفعال میزان، تو جمع کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ. تو یہ بھی ایک اعلیٰ ہوتا ہے نا، میزان، بیلنس جو. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وعدہ کوئی ویریشن ہے؟ نہیں. وجدنا کوئی ویریشن ہے؟ نہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. مجہول اگر ہوتا نا تو عین کلمے پہ کیا ہوتی؟ فتح ہوتی. یفعل، جب عین کلمے پہ کسرہ ہو تو پھر یہ کون سا باب ہوتا ہے؟ افعال. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ اس کا وزن پہلے نکالے. یوقنون کیا وزن ہے؟ یفعلون. تو مادہ کیا بنا؟ مادہ کیا بنا؟ یوقنون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یفعلون باب افعال. اس کا واحد نکالیں گے، کیا نکلے گا؟ یفعلو. آسانی کے لیے یہ کرتے ہیں نا، اس کا وزن نکالیں، پھر اس کے بعد اس کا واحد کا صیغہ نکالیں. یوقنون کا وزن یفعلون، اور یفعلون کا واحد یفعلو. جب یفعلو آ گیا آپ کے پاس تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ افعل یفعلو ہے، باب افعال ہے، ٹھیک ہے. تو واحد کیا ہے اب اس کا؟ یوقنو، ٹھیک ہے. یوقنو. اب اس کا مادہ نکالیں، کیا بنا؟ واو قاف نون. یہ کوئی مادہ ہے ہی نہیں، اصل میں مادہ ہے یا قاف نون. کیا ہے؟ یقین. یقین نہیں آتا آپ کو اس بات پہ؟
یقین. ٹھیک ہے, مادہ کیا ہے؟ یا قاف نون. یقین, یقین. چلیں یقین کون سا, اس کا وزن کیا ہے یقین کا؟ فعیل. کیا مادہ ہے؟ یا قاف نون. ٹھیک ہے, تو اصل میں کیا تھا؟ افعل یفعل, افعل یفعل تھا نا, ای کا نا, ای کا نا, یجکنو کیا تھا؟ یجکنو سے کیا بن گیا؟ دوسرا قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا, یوکنو, کہ یا ساکن سے پہلے اگر دمہ ہوگی تو یا کو ہم واو میں بدل دیں. تو ای کا نا یوکنو, یہ ویریشن ہے بیسیکلی, یوکنو. ولا تازر وازرۃ وزر اخری, تازر وازیرہ یا زیرو. ٹھیک ہے, وازرہ کون سا صیغہ ہے؟ اسم الفاعل, فاعل وازر, اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ فاعلۃ. ٹھیک ہے, وقالوا ذرنا, زر, زر فعل امر. دو مثال میں دو جب لفظ آتے ہیں تو اس میں فعل امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وزارہ, یزرو, یزرو سے کیا ہو جائے گا؟ زر, چھوڑ دینے کے معنی میں. اور انہوں نے کہا کہ ذرنا نکم مع القاعدین, ہمیں چھوڑ دیں, ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں, یعنی پیچھے بیٹھے رہیں, جہاد میں نہ جائیں. منافقین کی بات ہو رہی ہے. نکون اور نکون میں کیا فرق ہے؟ نکون اور نکون میں کیا فرق ہے؟ وہ دیکھیں نا, اب اجوف میں آئے گا نا, اگلا چیپٹر وہ ہے کاف واو نون. ٹھیک ہے, تو عین کلمے میں حرف علت ہے, تو وہ اجوف میں آئے گا. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. توکل تو ویریشن ہے کوئی نہیں, فعل ماضی کا صیغہ ہے, باب تفاعل. یتوکل, یتفاعل, تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی یا مضارع؟ نہ ماضی ہے نہ مضارع, یہ امر غائب ہے. ٹھیک ہے, فَلْيَتَوَكَّلْ, لِيَتَوَكَّلْ تھا, لیکن جب پیچھے حرف عطف آ جاتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ملا. لیت, اسے چاہیے کہ وہ توکل کرے, لیتوکل, تو یہ امر غائب کا صیغہ ہے. ڈاکٹر صاحب آخری حرف پہ جو ہے وہ سکون ہی ہونا چاہیے. ہاں, ساتھ ملانے کے لیے کسرہ دی گئی ہے, کیونکہ دو ساکن جمع ہو گئے نا. فل یتوکل ہی تھا, سکون ہی تھا, لیکن دونوں سکون کو پڑھنا پاسبل نہیں ہے. سکون تو نہیں ہے سر. ہاں, زندگی میں سکون نہیں ہے. ٹھیک, علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اسکول میں ان کو بھی اندر لے لیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کون سی ہے جی مثال کی مثال کیا ہے؟ چلیں جی, مثال کی مثال کیا ہے اس میں؟ قعو, اصل میں کیا تھا؟ واقع, واقع ہونا, واقع یوقع, یوقع سے کیا بنا؟ یقع. ٹھیک ہے, یقع سے فعل امر کیا بنا؟ قا. ٹھیک ہے, قا. ٹھیک ہے, اب اس سے گردان گھمائیں, قا, قعا, قعو, قعی, قعا, قانا. قا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی وہ ہے. قا, قا, قعو جمع کا صیغہ ہو جائے گا. فا حرف عطف کی ہے, فا کے حرف عطف ہے. ٹھیک ہے, ہاں مطلب گر جاؤ. قا, واقع, یقع, واقع ہونا, گر جانا. تو قعو تم گر جاؤ, اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. جب میں اس میں روح پھونک دوں, اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو کہا تھا نا، قالوا لا توجل وجل یوجل، ٹھیک ہے، ویریشن ہے نہیں ہے. کیوں؟ یہ باب کون سا ہے؟ نہیں، باب کون سا ہے؟ وجیلا یوجلو سامیہ، باب سامیہ میں ویریشن نہیں آتی، ٹھیک ہے. اور یہ فعل نہیں ہے، لا توجل. آپ نہ گھبرائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جی کون سی ہے مثال؟ یسر، ٹھیک ہے، یسر مثالی یائی. فاعل کون سا باب ہے؟ باب تفعیل. باب تفعیل سے کیا ہے؟ فعل امر ہے. الذین یرثون الفردوس، وہی وارثہ یارث. ان اللہ یولج اللیل، ٹھیک ہے، واو لام جی، اولج یولج، افعل یفعل، واو لام جیم مادہ ہے. مطلب اس میں کوئی ویریشن ہے نہیں. وَأَوْرَثْنَا أَفْعَلْنَا، کوئی ویریشن ہے نہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَضَعَ کوئی ویریشن نہیں. ٹھیک ہے، بس میرے خیال میں یہ آپ کا مکمل ہو گیا. نیکسٹ اجوف ہے، اجوف کو ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پھر شروع کریں گے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.